جو شخص بھی اپنے مقدر کو سنوارنا چاہتا ہے، اپنی قسمت کو سنوارنا چاہتا ہے، اللہ کے خزانوں سے بے حساب رزق چاہتا ہے، اور وہ آج رات ماہ رجب 2025 کا چاند دیکھ کر اس مختصر سے عمل کو لازمی کر لے۔ دیکھیں، یہ موقع بار بار نہیں ملتا، یہ سال بعد ملتا ہے۔ اس عمل کو کرنے میں تاخیر نہ کریں، سارے کام چھوڑ کر فوری طور پر اس عمل کو ایک مرتبہ کم از کم ضرور کر لیں۔ دیکھیں، اس دن کا سارے مسلمان پورا سال انتظار کرتے ہیں، اور وہ گھڑیاں، وہ لمحات آ چکے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم ان لمحات سے فائدہ اٹھائیں اور فوری طور پر اس مبارک عمل کو کر کے اللہ کے خزانوں سے رزق حاصل کر لیں۔ دیکھیں، یہ عمل ایسا ہے جو ساری زندگی نے نہ مل سکا۔ اگر بندہ اس عمل کو خلوص نیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ صرف ایک بار ایک رات کر لیتا ہے، اس بندے کی تقدیر بدل جاتی ہے، قسمت سنور جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ جو مانگتا ہے میرا رب اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو اس عمل کرنے کا طریقہ میں سمجھا دیتا ہوں، پھر ایک دو احادیث پاک بھی آپ کو بتا دوں گا اس رات کے حوالے سے، ماہ رجب کے حوالے سے۔ دیکھیں، ماہ رجب، رجب کہتے ہیں تعظیم کو، ادب کو، کیونکہ رجب اس لیے اس مہینے کو کہا جاتا ہے کہ عرب کے لوگ تعظیم کرنے سے یہ کہ کعبۃ اللہ کے خادمین اس پورے مہینے میں خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا رکھتے تھے، جبکہ باقی تمام مہینوں میں وہ صرف سوموار اور جمعرات کو دروازہ کھولتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور بندے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے مہینے میں اللہ کے بندے اللہ کے گھر کا دیدار کرتے رہیں، اس لیے وہ بندوں کو منع نہیں کرتے تھے۔ تو اس لیے یہ اتنا بابرکت مہینہ جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ لوگوں سنو، یہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور آگے حضور فرماتے ہیں ماہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے، اور آگے فرماتے ہیں ماہ رمضان یہ میرے غلاموں کا، میرے امتیوں کا مہینہ ہے۔ اب دیکھیے، یہ 3 مہینے مسلسل آ رہے ہیں جن کا ادب احترام اور جن کے اندر جتنی زیادہ ہو سکے ہمیں چاہیے ہم عبادت کریں، کیونکہ اس مہینے میں مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ یہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے، جو بندہ اس میں یہ عمل کرتا ہے اللہ 7 نسلوں کے رزق کا انتظام فرما دیتا ہے۔ 70 بار ہی آپ نے دیکھیں، 70 کے اندر بھی 7 کا عدد موجود ہے، اور اسی مہینے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کرایا۔ سفر معراج پر حضور تشریف لے گیا، جس میں آسمانی سیر بھی تھی، جنت دوزخ کو بھی حضور نے مشاہدہ فرمایا، اور اسی طرح مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، کائنات کے ہر ذرے کو حضور نے دیکھا۔ اور پھر دیکھیے، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت اور بخشش فرماتا ہے، اس میں عبادتیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیونکہ یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے سب سے پہلا مہینہ ہے۔ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں جن کا قرآن نے بھی ذکر کیا ہے، ان میں سے یہ سب سے پہلا آنے والا مہینہ ہے، اور پھر اس مہینے میں جتنی زیادہ عبادت کی جائے اتنے ہی بندے کے زیادہ جو ہیں وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اتنا ہی وہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اس کو ہر عبادت کا ثواب اللہ کی بارگاہ سے دگنا ملتا ہے۔ اب سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر اپنے مصلی پہ بیٹھ جانا ہے، یعنی آپ مسجد میں بھی کر سکتے ہیں، گھر میں کر سکتے ہیں، دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، جہاں کہیں بھی آپ ہیں، آپ اسی جگہ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے، سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر 7 مرتبہ۔ دیکھیں، یہ 7 کا عدد آپ نے نہیں چھوڑنا۔ یہ 7 کا جو عدد میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ 7 کا عدد اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اول آخر 7 مرتبہ۔ اس مہینے میں جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں کوشش کریں جو درود پاک بتایا جاتا ہے کہ اول آخر درود پاک پڑھیں، تو وہ 7 آپ رکھیں، شروع میں بھی 7 مرتبہ، آخر، کیونکہ یہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہوتا ہے، تو 7 کی نسبت کو ہم نے نہیں چھوڑنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ رجب بہشت میں ایک چشمہ ہے جو برف سے زیادہ ٹھنڈا، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا۔ جو شخص اس ماہ مبارکہ میں روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اس کو پانی عطا فرمائے گا، وہ پانی پیے گا، اس کو پانی دیا جائے گا۔
اور پھر جنت کے اندر بھی ایک دروازہ ہے جس کا نام رجب ایک محل ہے، اور اس میں صرف وہی لوگ داخل ہوں گے جو ماہ رجب میں نفلی روزہ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ضرور اس میں حسب توفیق چاہے 1 2 3 روزے جتنے ہو سکے ضرور رکھیں۔ ویسے بھی اس کے پہلے دن کا روزہ رکھنا، یہ 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ دوسرے دن کا روزہ رکھنا یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تیسرے دن کا روزہ رکھنا یہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد جتنے بھی دن آئیں گے ہر دن کا ایک روزہ رکھنا یہ 1 مہینے کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوستو اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار کیا تھا اور آپ کی حفاظت فرمائی تھی اور آپ کی قوم کو ہلاک کر دیا تھا۔ جو حضرت نوح علیہ السلام اور اس کے ساتھی کشتی میں سوار ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا تھا۔ اس کے علاوہ اس مہینے میں بڑے بڑے واقعات رہنما ہوئے ہیں۔ اب میں اس کی طرف نہیں جاتا، آپ نے سب سے پہلے درود پاک جس ترتیب کے ساتھ بتایا ہے اسی طرح پڑھ کر قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت سے آپ نے آغاز کرنا ہے۔ آخر میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گا، اس کو آپ نے پڑھنا ہے اور پھر دیکھیے گا کس قدر اللہ کی رحمت اور برکتیں برستی ہیں۔ وہ سورت جس سورت کا تذکرہ آپ نے کئی لوگوں کی زبان سے بھی سنا ہوگا، سورت الفاتحہ کو صرف آپ نے ابتدا میں صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور جو سورت میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ایسی سورت ہوگی صرف جس کو آپ نے صرف 1 بار پڑھنا ہوگا، لیکن اس سے پہلے ایک چیز انتہائی ضروری ہوگی کہ جو ہر شخص کے لیے بڑی بہترین ہوتی ہے۔ اول آپ نے 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر دوبارہ اسی طرح آپ نے سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھیں یہ سورت بھی بڑی برکت والی ہے، بڑی فضیلت والی ہے۔ ویسے بھی بیت المقدس میں ایک عبادت گزار عورت رہتی تھی، جب رجب کا مہینہ آتا تھا نا وہ ہر روز اس مہینے کی تعظیم کے لیے 12 مرتبہ سورت اخلاص پڑھتی تھی، ریشم کے لباس کو اتار دیتی تھی، ٹاٹ کا لباس پہن لیتی تھی۔ وہ رجب کے مہینے میں بیمار ہوگی، اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ وہ اسے ٹاٹ کے لباس کے ساتھ ہی دفن کر دے۔ اس کے بیٹے نے لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی ماں کو اعلیٰ کپڑوں میں کفن دیا۔ اس نے اپنی ماں کو خواب میں دیکھا، اس نے کہا میرے بیٹے تو نے میری وصیت پر کیوں عمل نہیں کیا؟ میں تجھ سے خوش نہیں ہوں۔ پریشان ہو کر اپنی نیند سے بیدار ہوا، اپنی والدہ کی قبر کو کھولا، اس نے قبر میں اپنی ماں کو نہ پایا، وہ حیران ہوا، سخت رویا۔ اس دوران اس نے ایک آواز سنی، ندا دینے والا کہنے لگا کیا تو نہیں جانتا کہ جو شخص ہمارے مہینے رجب المرجب کی تعظیم کرے ہم قبر میں اس کو اکیلے نہیں چھوڑتے۔ دیکھیے اس عورت نے اس مہینے کی تعظیم کی تھی، آپ نے یہ عمل کرنے کے بعد روزانہ صرف 12 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، لیکن ابھی جو اس وظیفے کے اندر پڑھنی ہے اس کی تعداد 12 نہیں ہے، اور 12 مرتبہ پڑھنا کچھ زیادہ نہیں ہے۔ اور پھر دیکھیے گا پورا سال اگلا ماہ رجب آنے تک انشاءاللہ آپ ہمیشہ کے لیے ایسے مالا مال ہو جائیں گے کہ کبھی کسی چیز کی کمی نہیں آئے گی، پھر قبر میں بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسا کرم فرمائے گا، ایسی رحمت فرمائے گا اور ایسے انعامات آپ کو ملیں گے کہ آپ خود بھی حیران ہوں گے اور آپ کے جاننے والے بھی حیران رہ جائیں گے۔ اب آپ نے اسی طرح اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اسی طرح آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اس کی فضیلت بڑی حدیث پاک میں آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھی یہ عمل بتایا تھا اور فرمایا تھا کہ اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت آپ صرف 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھا کریں، سب سے پہلے سلام عرض کیا کریں گھر والوں کو، پھر اس کو پڑھ لیا کریں۔ اس عمل کی برکت اتنی ہوگی کہ تم خود تو امیر ہو جاؤ گے، لیکن اس کی برکت سے اللہ تمہارے ہمسایوں کو بھی امیر کر دے گا۔ تو یہ دولت لانے والی جس میں کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے، یعنی کہ قل هو اللہ احد، اس میں ساری اللہ کی توحید کو ذکر کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے۔ تو آپ نے اسی طرح اس سورہ مبارکہ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے جو ترتیب اور جو طریقہ کار میں نے بتایا۔ ویسے اس کو ایک بار پڑھے نا تو اللہ تعالیٰ 10 سپارے پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، جو 2 بار پڑھتا ہے اس کو 20 سپارے، جو 3 بار پڑھتا ہے اس کو پورا قرآن پڑھنے کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ سورہ مبارکہ ایسی ہے کہ اس مہینے میں اس کا ثواب اس بندے کو دگنا ملے گا۔ اگر ایک قرآن پاک کا ثواب مل رہا ہے تو اس مہینے میں
پڑھنے سے 2 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ تو اتنی اس کی فضیلت اور برکت ہے اس مہینے کی، پھر اس سورت کی۔ دیکھیں یہ لمحات، یہ دن بار بار نہیں آتے، یہ زندگی میں اگر موقع ہے، پتہ نہیں اگلے سال ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کون ہوگا کون نہیں ہوگا، یا کس تک یہ عمل پہنچے گا، کون کر پائے گا کون نہیں۔ اب جس شخص تک پہنچ رہا ہے وہ فوری طور پر اس عمل سے مستفیض ہو سکے، اور اس کو آگے دوست احباب تک جلد از جلد پہنچائیں، تاکہ آج ہر شخص اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکے اور ہر شخص اس عمل کی برکتیں حاصل کر سکے۔ آپ نے اسی ترتیب کے مطابق ہی پڑھنا ہوگا جو ترتیب آپ کو بتائی جا رہی ہے، سمجھائی جا رہی ہے۔ اب آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے بعد آیت الکرسی جو قرآن مجید کی سب سے زیادہ فضیلت والی آیت ہے، جس کے بارے میں میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو کہ تم جانتے ہو کتاب اللہ کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ انہوں نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارے ساتھ کتاب اللہ کی کون سی آیت سب سے عظیم ہے، یعنی تمہارے نزدیک؟ تو انہوں نے کہا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ حضرت ابی بن کعب بیان کرتے، اس کے بعد حضور علیہ السلام نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، تمہیں یہ علم مبارک ہو۔ اب اندازہ لگائیے کہ یہ کتنی برکت والی آیا مبارکہ جس پر حضور علیہ السلام صحابی کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ تو اس 2 سورتیں پڑھنے کے بعد تیسرے نمبر پر دیکھیں، یہ حفاظت کے لیے بڑی بہترین ہے۔ میں کہتا ہوں بڑے بڑے عاملین اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر لوگوں کا احصار کرتے ہیں، جادو جنات کا علاج کرتے ہیں۔ اس لیے جن لوگوں کو یہ بھی خطرہ ہے نا کہ ہمارے گھر میں ہو سکتا ہے ایسے مسائل ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے جب یہ عمل کریں گے، اس کے بعد اپنے اوپر دم کریں گے، اس دم کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں بھی دور فرمائے گا، تمام حاجات جتنی بھی ان کی زندگی میں مشکلات ہوں گی وہ ساری ختم ہو جائیں گی۔ شرط کیا ہے؟ عمل کرنے کے بعد ہاتھوں پہ دم کر کے پورے وجود پہ بھی پھیریں، اور انشاءاللہ پھر اس کی برکتیں دیکھنا کس قدر ملتی ہیں۔ تعلیم نبوی کا یہ منہج ہے کہ یہ آیہ مبارکہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ سوال کرنا حضور علیہ السلام کے طریقہ تعلیم میں سے ایک طریقہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو، قرآن حکیم کو کتنا کچھ سمجھا ہے۔ بعض اوقات خاص سوالات کیا کرتے تھے صحابہ کرام، اس لیے ہمیں چاہیے ہم اگر کسی بات کا نہیں پتہ تو آپ کومنٹ میں مجھ سے پوچھیں، میں آپ کی انشاءاللہ پوری رہنمائی کروں گا۔ اور ہماری چاند رات میں ایک خصوصی دعا بھی ہے، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے صرف 10 مرتبہ درود ابراہیم پڑھے، کومنٹ میں اپنا نام لکھے، انشاءاللہ اس کو دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اب یہ آیت الکرسی کی یہ عظمت اور اہمیت اس وجہ سے کہ یہ قرآن کریم کی ان آیتوں میں سے ہے جس میں توحید کی مفصل ترین بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی یہ جامعہ بیان ہے۔ تو قرآن حکیم نے اللہ تعالیٰ کا صحیح تصور ذہن نشین کرنے کے لیے یہ آیا۔ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ کا صحیح تصور حاصل نہ ہو تو باقی ساری تعلیم بے معنی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس میں عقیدہ توحید ہے، اور دین کی بنیادی عقیدہ توحید پر ہے، ورنہ تو بہت سارے لوگ بتوں کو خدا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ کی یہ جس کے اندر توحید کا ذکر ہے اس کو بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس بندے سے خوش ہو جاتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے بڑے قریبی صحابی ہیں، 10 سال تک حضور کی خدمت کی، حضور کے گھر کے برتن بھی دھوئے، آقا علیہ السلام کے گھر کی خدمت کی، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کو دوسری نماز تک تو اس کی حفاظت رکھتا ہے، اور آیت الکرسی کی حفاظت صرف نبی، صدیق یا شہید ہی کرتا ہے۔ تو دیکھ لیے، اندازہ دیکھ لے کس قدر ہے کہ اس کا پڑھنا کتنا ہے۔ یعنی اس سے ثابت ہوا فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی کا پڑھنا نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ یعنی کہ یہ درجہ دیا کہ یہ جو کام کرتے ہیں یہ نبی، صدیق اور شہید کرتے ہیں، تو جو بندہ یہ کرے گا گویا ان کی سنت پر عمل کر رہا ہے۔ اور اس دور کے اندر جو شخص حضور کی ایک سنت پر عمل کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں جتنا اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس سے حفاظت بھی ہوتی ہے۔ تو آج کے بعد یہ معمول بنا لے، آپ نے جب بھی نماز پڑھنی ہے نا، فرض نمازیں جو 5 ہیں، ہر نماز کے بعد آپ آیت الکرسی کو صرف ایک بار پڑھنے کا معمول بنا لیں، تو پھر مرنے کے بعد آپ سیدھے جنت میں انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اس کے ساتھ کیا ہے، آپ نے باقی کوئی جتنی زندگی کی خطائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آج معافی مانگے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرنے والی ہے۔ جب معافی مانگ لیں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔
تو پھر آپ خود اندازہ نہیں کر سکتے کہ کس قدر اس عمل کی برکتیں اور اس کے فیض و برکات آپ کو ملیں گے۔ تو 3 مرتبہ آپ نے اس آیہ مبارکہ کو پڑھنا ہے جو قرآن مجید کی سب سے فضیلت والی ہے۔ اس کے بعد آخری چیز بتانے لگا ہوں، یہ سورت جو ہے اس کو آپ نے پڑھنا، اس کے بعد آپ نے 70 بار یہ خاص تسبیح جس کا میں نے تذکرہ کیا اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ تو یہ مختصر سا عمل ہوگا۔ اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو رد نہیں فرمائیں گے، ہر دعا آپ کی قبول ہو جائے گی۔ اب آپ نے کرنا کیا، اس کے بعد آپ نے اول آخر جیسے میں نے کہا تھا 7 مرتبہ درود پاک، اسی ترتیب کے مطابق یہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ تو پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ قرآن مجید کی دیکھنے میں سب سے چھوٹی صورت ہے، لیکن فضیلت کے اعتبار سے اس کا بہت زیادہ درجہ ہے، اس کا بہت زیادہ مقام ہے، اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اور یہ تو اس وقت نازل ہوئی جب میرے حضور پریشان تھے، کفار و مشرکین نے حضور کو تانا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو جب انہوں نے غمگین اور پریشان کیا نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کا نزول فرمایا، اور پھر اس کے اندر خیر کثیر کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو خیر کثیر عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے آج رات اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائیں، رو کر اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگیں۔ تو اس سورہ مبارکہ کو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخر میں درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے 70 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، اور اس نیت کے ساتھ کہ باری تعالیٰ میرے گناہ بخش دے، جو مجھ سے خطائیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے میں ان مشکلات میں ہوں تو دور فرما دے، اور مجھے اپنا گھر کی ضرورت ہے تو گھر مانگے، رزق کی ضرورت ہے تو رزق مانگے، عزت کی ضرورت ہے تو عزت مانگے، شہرت کی ضرورت ہے شہرت مانگے۔ یہ ساری چیزیں بھی مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عطا فرمانے پر قادر ہے، وہ ضرور بندے کو عطا فرما دیتی ہے۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے یہ سورہ مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس طرح اس کو پڑھیں۔ اس کے پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے کسی کے ساتھ کلام نہیں کرنا، کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی، وہی بیٹھے بیٹھے آپ نے 70 مرتبہ یہ الفاظ پڑھنے، ان کو یاد کر لیں۔ یہ الفاظ ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ جو دعا ہوگی اللہ رد نہیں فرمائے گا، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔